بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور نذیر ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور کسی کو ہدایت دے دینا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر غم زدہ نہ ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کفر اور انکار پر اصرار کریں گے، اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئے گی۔ اسی لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور وعظ و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی، جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ ٹھوڑی تک پہنچا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے۔ اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے کہ اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ ترجمہ: جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ شان نزول: یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے حضور پنو شافع امور کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست الولید بن مغیرہ نے کہا یہ کام میں کروں گا، اور ان کا سر